بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں غزوہ موطا کے موقع پر خطبہ دیا جبکہ مسلمان سپاہی موطا کے میدان میں داد شجاع دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اب اسلامی علم زید بن حارث نے سنبھالا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر جعفر نے علم اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب عبداللہ بن روا نے علم تھا ماں جی بھی شہید کر دیے گئے۔ آخر خالد بن ولید نے کسی نئی ہدایت کے بغیر سلامی علم اٹھا لیا اور ان کے ہاتھ پر فتح حاصل ہو گئی، اور میرے لیے اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی کہ وہ شہداء ہمارے پاس زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ شہادت کے بعد وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رازاقون، اسجا اور بنو لجان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور یقین دلایا کہ وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے کافر قوم کے مقابلے امداد اور تعلیم و تبلیغ کے لیے آپ سے مدد چاہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاریوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم انہیں قاری کہا کرتے تھے۔ وہ لوگ دن میں جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں نماز پڑھتے رہتے۔ یہ حضرات ان قبیلہ والوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن جب برہ منون پر پہنچے تو انہوں نے قبیلہ والوں نے ان صحابہ کے ساتھ دغا کی اور انہیں شہید کر ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز میں قنوت پڑھی اور رازاقون بنو لجان کے لیے بدعا کرتے رہے۔ قتادہ نے کہا کہ ہم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان شہداء کے بارے میں قرآن مجید میں ہم یہ آیت یوں پڑھتے رہے، ترجمہ: ہاں، ہماری قوم مسلم کو بتا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اس نے خوش کیا ہے۔ پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم پر فتح حاصل ہوئی تو میدان جنگ میں 3 رات قیام فرماتے۔ روا بن عبیدہ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ اور عبداللہ نے بھی روایت کیا۔ دونوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ابو طلحہ سے، انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جرانہ سے، جہاں آپ نے جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا، عمرے کا احرام باندھا تھا۔ ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا تھا اور دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو ان کا گھوڑا انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک غلام نے بھاگ کر روم میں پناہ حاصل کر لی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کو اس ملک پر غلبہ حاصل ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا غلام انہیں واپس کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک غلام بھاگ کر روم کے کافروں میں مل گیا تھا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے اس پر فتح پائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا، اور یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک گھوڑا بھاگ کر روم پہنچ گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب روم پر فتح ہوئی تو انہوں نے یہ گھوڑا بھی عبداللہ کو واپس کر دیا تھا۔ جس دن اسلامی لشکر کی مڑ بھیڑ رومیوں سے ہوئی تو وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے۔
سالار فوج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر گھوڑے کو دشمنوں نے پکڑ لیا، لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھوڑا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ میں نے جنگ خندق میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک پا کر چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک سا جو کا آٹا پکوایا ہے، اس لیے آپ 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لائیں۔ لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، اے خندق کھودنے والو، جابر نے دعوت کا کھانا تیار کر لیا ہے، آؤ چلو، جلدی چلو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی۔ میں اس وقت ایک زرد رنگ کی قمیض پہنے ہوئی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، سن۔ عبداللہ نے کہا، یہ لفظ حبشی زبان میں عمدہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مہر نبوت کے ساتھ جو آپ کی پشت پر تھی کہنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت ڈانٹو۔ پھر آپ نے خالد کو درازی عمر کی دعا دی کہ اس قمیض کو خوب پہن اور پرانی کر، پھر پہنا اور پرانی کر، اور پھر پہن اور پرانی کر۔ عبداللہ نے کہا کہ چنانچہ یہ قمیض اتنے دنوں تک باقی رہی کہ زبانوں پر اس کا چرچا آ گیا۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صدقے کی کھجور میں سے جو بیت المال میں آئی تھی ایک کھجور اٹھا لی اور اپنے منہ کے قریب لے گئے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فارسی زبان کا یہ لفظ کہہ کر روک دیا کہ کنا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اور تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔